کے لیے یہ کام کرتا ہے، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ دوسرا کام، آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا، اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا، یہ درست نہیں۔ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی، جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے، جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا، ٹھیک، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی، یہ ابتدائی مراحل تھے۔ اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے، جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے، دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے۔ قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں، اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو۔ تو یہ ابتدائی دور تھا، لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ٹھیک، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس، ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں۔ چہرے کو نماز میں نیچے، میں نے جیسا بتایا، نیچے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں، اور آگے فرمایا یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے، مطلب ان کی بینائی، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے۔ تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا، یاد رکھیے، یہ منع ہے، اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو، کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے، مطلب یہ غلط عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے، جیسے کہ آج ہم نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے، ایک میں کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے، مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو، ٹھیک، نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی کیوں آپ نے اس عمل سے روکا، کیا کرتے تھے لوگ یہ نہیں پتا، لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے، لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا، اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا، جیسے کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے، آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے، حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے، اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے پھر نماز میں کھینچتے، پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے، یا پھر کرتے کو ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوگا، پینٹ کے اندر پجام چلا ہوگا، ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو، کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے، ایک آدھ بار ہو جائے، ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے، کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے، ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں، لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں، بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں، اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے باندھ لیں، لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یا پھر بالوں میں خامخواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا، خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے آج کل، اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں، پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے، اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر۔ اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں، بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے، تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے، ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے کہ وہ کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع، واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے یاد رکھیے۔ اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے، سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ
نہ پہنے جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں. یاد رکھیں کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے, لیکن نماز پڑھتے رہے اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے ہیں. تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے, نیچے تک آتی ہے, جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹ نظر آ جاتی ہے, یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے, اس کو سیدھا کرنا ہے, یہ درست نہیں. اس لیے کہ نماز میں خواہ کپڑوں سے کھیلنا, سدھارنا, ڈالنا, جمانا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا, مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں. مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے, سر اور ناک ملا کے ایک ہی ہڈی ہے, چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے. دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں, تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد دونوں پیر, تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں, اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2, وہ 4 ہوئے, ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے, اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7. تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے, اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں. بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے, رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں, ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں, ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں, ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے, ادھر سے پکڑی صحیح کرتے, ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے. مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے, اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے, کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے, کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ. تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر, اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے, ہر اس میں ہو جاتا ہے. کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے سمجھ لیجیے, ہوتا ہے کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں, اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے, اس کی نماز صحیح ہے میری نماز صحیح ہے, اتنی حرکت تو. اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں, لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں, وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے. جبکہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے, مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو. تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے. ٹھیک, اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لو تاکہ وہ اٹک نہ جائے, یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے, یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں جمع کرتے ہیں. مت پہنے پہ چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ, لیکن اتنا بھی وہ مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا, بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں. انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو, پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی پھر کنٹینیو نماز چلو, یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چلو, یا اٹھتے وقت آپ دیکھیں نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چلو. یہ منع ہے. انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹخارے لینا کہیں گے, انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے یہ نماز کی حالت, اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے. اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے. ٹھیک, اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابن ماجہ کی روایت ہے, نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹکاؤ, مطلب نہ توڑو, ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں. تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے, اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں. اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا, یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے. اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے, مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے, اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا, 2-4 صف کے لوگ آ گئے, تو اب جو ریگولر نمازی ہے جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی, یہ چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی. تو یاد رکھ لیجیے اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے. بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت
تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے، کونی صاف کرتے، یہ کونی صاف کرتے، گھٹنے صاف کرتے ہیں، کچھ نہیں کریں گے. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر. اور نماز میں کپڑے خراب ہو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی؟ کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان، ہے نا؟ تو لہٰذا اننیسری ایکشنز نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو. مطلب اگر کنکریاں ہیں چبھنے والی چیزیں تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں، ون ٹائم کر سکتے. اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو، مطلب ایٹ ون ٹائم نماز کی حالت میں. تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا؟ میں کہوں گا آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں، ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے، جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی سب، یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے، یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک کنکر پتھر آ جائے تو آپ پہلے سجدے دیکھ لیا، اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیا. اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں، یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار. کیا کرنا ہے سوچ لیجیے. تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں، کھڑے نہ ہو. جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دم بہترین نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا جائے گا، تو پھر ایک بار تو اجازت ہے، آپ فوراً اس کو ہاتھ سے بازو کر لے سکتے ہیں، اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا، تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چھوے، بعد میں مسجد کے پھینک دے لے جا کر اس. ٹھیک بہریا. تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا کہا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے. ٹھیک آگے فرمایا، بلکہ معاف کرنا پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں، سجدے کی جگہ میں جو ہے، اچھا وہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے. جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو، اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے. جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار. آگے کی روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو. اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے ہو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو. یاد رکھ. ٹھیک. اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں، گول 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 ہوتے ہیں، خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں. پھر ایک بار ہو دو، جیسے کاٹے آ گئے غلطی سے، کچھ ایسے ایزا دے رہا ہے نا، آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے، جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نماز ضائع ہوں گے. ایزا دینے کا الگ چیز ہے، کنکریاں ایزا نہیں دیتے. ریت عموماً آسلم کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی، یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی. ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے. دھول مٹی ایزا نہیں دیتی ہے، کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے. تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے. تو نماز میں درست نہیں. بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں سر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے. تو بہت سے لوگ تو سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہوئے دیکھیں. سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں، اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے، ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے ہیں. بالکل درست نہیں ہوگا. ہم ایک بار کوئی حرکت کرنا ہے تو کیجیے، اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا. ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ نے فرماتے ہیں کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو، جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے، نماز کا پارٹ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ، جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا، بار بار داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا، مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا ایکسٹرا ہے. کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا، یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں. یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پاجامہ اوپر، ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے ادھر سے کھینچتے اور پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل. یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا. بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے. فطری آ جائے تو اجازت ہے، غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں. غیر فطری ڈکارے کیا تو اور اتنی دیر تک چلتی ہے اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے جو ہوتا ہے ایکسٹرا. نماز میں ڈکار نہیں. یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ، ہر تھوڑی دیر ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں. ٹھیک. جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر، یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے، نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، جو نماز کا پارٹ نہیں ہے. پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے ہیں ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ نماز کا پارٹ ہے. نہیں آپ لوگ رفع دین کرتے ہیں اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے. یہ نماز کا پارٹ ہے. جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب نہیں، غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے. اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز
خراب ہو سکتی وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کچھ اور باقی چیز. اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے. تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے, ڈکار لے رہے, یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے خلاف ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو. آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں, خامخواہ نہ. اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے, ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا, یہ درست نہیں ہے. یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا, اور آپ نے فرمایا کیسے مسلم کی روایت ہے مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے, قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے. تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے. اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا. دعا کر سکتے آپ, وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے, یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے, مطلب رکوع اور سجدے میں. اس کے علاوہ آپ کیجیے, قیام میں کر سکتے, منع نہیں, بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے, لیکن ان میں رکنا چاہیے. تو لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت, پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو, اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا, جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے, حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے, لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائے گا, پھر نماز. مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے, تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے, ایک الگ چیز ہے. تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہوگا, لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے, ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک, اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا, بتائیے آپ. اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کانسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ ٹھیک, نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو, اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا, کہا کہ پہلے کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا, اور دیکھیے الحدیث کا الفاظ اس طرح سے, یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے, کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے. لا صلاۃ, آپ نے لفظ استعمال کیا, نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا. تو اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے, بھوکے ہیں, ہم نماز پہلے پڑھ لیں, تو کھانا پہلے کھا لیجیے. ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے, پھر نماز کے لیے کھڑے ہو, یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا. ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی, ایڑی جس کو کہتے ہیں, پچھلا حصہ پیر کا, وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں. یہ عمل درست نہیں ہے. ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں, دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں, ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں. ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے, یاد رکھیے. اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت فرمایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کی طرح مت بیٹھو, مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو. آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا, آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو. میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا, اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو, مت بیٹھو. اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا, درندوں کے جیسا, یہ کہ روایت میں الفاظ کتے کے جیسا نہ رکھو. مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے. یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے. بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح, جانور کی یا کتے کی طرح کہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی, نہیں, کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی, بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی. اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ, چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے, سمجھے آپ. تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے, اس میں یہ سب پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی. اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے, سمجھ رہے آپ. تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی. تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے. ٹھیک ہے, ایڑیوں پر, ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے. نماز میں اگر 2 قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو
موڑ دیں گے, الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی. یہ تو پہلا ہوا. دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں 2 قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے. تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں, کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا, معاف کرنا, سیدھا پیر اور الٹا پیر کی مانڈی پر آپ بیٹھے لیپ پر, اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر, جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہے عام طور سے, مرد نہیں پڑتے ویسے, تورک کرتی ہے عورتیں, دیکھیے ان کے قاعدوں میں وہ سنت ہے آسن کی, تو بہرحال وہ کرنا چاہیے. تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے. پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائے گا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں. تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں, وہ احتیاط کریں. اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا تھا. جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے, اور یہ دونوں کے لیے منع. حدیث میں کہیں نہیں کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے, مردوں کے لیے منع ہے. آپ نے کہا حدیث کا الفاظ اس طرح سے صحیح مسلم کی روایت, شیطان کی طرح نہ بیٹھو, منع فرمایا. اور کہا کہ اس سے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے. اور تقریباً درندے یا جانور جس کو لیں گے, جو جیسا کہ بھیڑیا ہے, کتا ہے, شیر ہے, یہ درندے ہیں. درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو, یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں, ہاتھ نیچے رکھتے ہیں. تو کہا درندوں کے ایسا نہیں, ہاتھ اٹھانا چاہیے, ٹھیک ہے. اس بات کا اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں, بیکار کر دیتے ہیں, کمزور کر دیتے ہیں, مقصد کو ختم کر دیتے ہیں اس کے, وہ کام بھی, یہ تو ناپسندیدہ کام تھے, نہیں کرنا چاہیے نماز میں یہ سب. اب وہ کام جو اس طرح کرتے ہیں, جن کے بارے میں کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں, غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور لوگ دھڑلے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں, وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے, ٹھیک ہے, بشرط یہ کہ فوراً یاد آ جائے یا نماز میں یاد آ جائے, ٹھیک, اس سے نماز باطل. نماز کا کوئی رکن نماز کی حالت میں آپ بھول جائے, نماز میں یاد آ گیا, ایک رکعت شاید بھول گئے, شک ہو رہا کہ فلاں کیا, تو آپ نے سجدے سہو کر لیا, یا پھر واقع میں چھوٹا حقیقت میں اور آپ نے سجدے سہو کر لیا, یا پھر چھوٹ گیا, جیسا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا, کوئی پیچھے سے آیا کہ بھائی صاحب وہ 3 رکعت ہی ہوئی, تو آپ پھر گئے اور رکعت باندھ کے پھر کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, سمجھا. تو یہ تو ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہاں سجدے سہو ہو جائیں گے. لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ نے سمجھ لیجیے مثال کے طور پر وہ بھول ہی گئے, سجدے سہو بھی نہیں, اور کسی نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت پڑھی اور بہت دیر ہو گئی, سمجھ لیجیے آپ چلے گئے, بات چیت چل رہی ہے, زیادہ دیر ہونے کے بعد آپ کو, تو نماز باطل ہے, آپ کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا, وہ نماز نہیں ہوئی آپ, ٹھیک. تو نماز میں کوئی ایسا رکن جو چھوٹ جائے یا بہت لمبا عرصہ گزر جائے پڑھ کے, تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, آپ کو نماز دہرانا ہے. ہاں, نماز میں یاد آ جائے یا شک ہو تو سجدے سے ہو, اس کو انشاءاللہ کفایت کر جاتا ہے, لیکن بعد میں وہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بغیر اطمینان کے نماز پڑھ رہا تھا, اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی, نہ وہ 4 کے بدلے 3 یا 2 کے بدلے 1 بھی نہیں پڑھ رہا تھا, یا رکوع سجدے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا, صرف بے اطمینانی کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ اس حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جا واپس نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا, رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ سے سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا, پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی, پھر آیا کہا السلام علیکم, آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا, پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا, پھر کہا السلام علیکم, آپ نے کہا وعلیکم السلام, تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا اللہ کے رسول, اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہیں, ہاتھ باندھ, فاتحۃ الکتاب, قرآن سورہ فاتحہ پڑھ, اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا, اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے. پھر کھڑا ہو, سمیع اللہ لمن حمیدہ, اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے, اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے. اس کے بعد پھر تو سجدہ کر, اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. پھر سجدے سے اٹھ, اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے. پھر دوسرا سجدہ کر, اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ, اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ, اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر. مطلب وہ جلدی پڑھ رہا تھا, جس کی وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے, جو رکنے کا وقت ہے, جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے, وہ نہیں مل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ واپس جا, تیری نماز نہیں ہوئی, دوہرا اسے. 3 بار پڑھایا آپ نے اس کو نماز. تو اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے. یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے, کاہلی سے پڑھ رہا ہے, درست نہیں پڑھ رہا ہے, جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا. آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا, جا پھر سے نماز پڑھتی ہے, نماز نہیں, جا پھر سے نماز پڑھتی ہے, نماز نہیں, جا پھر سے نماز پڑھتی ہے, نماز نہیں. تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان, مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی, اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت, اسپیڈ دیکھیے آپ نماز, 1.5 منٹ میں 2 رکعت,
4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت، جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے جوان بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر، مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں اور ہر کسی کی حرکات اور سکنات اتنے سپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں۔ اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی، مسجد میں داخل ہوا، الیکٹرانک گھڑی چالو ہے، بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے، 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ، اور پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے، مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے، شاید جلدی، اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی، تو ایگزیکٹلی 29 1 29 30 تو سب بیٹھے ہوئے، آدھا منٹ، 31 32 31 32 33، وہ آتا 50 55 56 57 58، جب سب 0 ہوتا تو سب کھڑے ہوتے مقتدی، اب رکعت باندھے ہوں گے تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے۔ یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ ضمی سورہ ہے، بعد کی 2 کی سپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائی۔ تو میں جب مسجد میں کھڑا تھا، اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی، قاعدے سے اٹھ چکے، تیسری بھی کر لی، 3 منٹ میں اس دن نماز میں ماشاءاللہ 4 رکعت۔ کیا کہیں گے آپ نے اس شخص کو دیکھا، اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں کہ رکوع میں آپ گئے، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی، جب آپ اتنے آسانی سے آہستہ پڑھیں گے تو یہ سکون میں سمیع اللہ لمن ربنا ولک، یا پھر ربنا ولک الحمد کثیرا طیبا مبارکا، آگے ریڑھ کی ہڈی اللہ، پھر اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا تھا ہم کو 2 سجدے اتنے اسپیڈ سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنے جلدی آواز آتی، کھڑے ہو گئے سجدے تھے، جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے، کوا دیکھ کتنی جلدی کوئی چیز اٹھاتا ہے زمین پر، چڑیا ٹھونگ مار رہی ہے، کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کٹ 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 کٹ، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا، تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تیری نماز نہیں، تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ کو دہرانا۔ اسی طرح دوسری چیز، نماز میں کھانا پینا یہ درست نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان فی الصلاۃ لشغلا، آپ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مصروفیت ہوتی ہے، وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، لہٰذا کھانا پینا اس میں درست نہیں ہوگا۔ اب آپ کوئی بھی بولیں گے نماز میں کون کھاتا پیتا ہے، ٹھیک، کھاتا پیتا نہیں ہے نماز کے اندر، لیکن اگر منہ میں کچھ ہے تو اس کو بھی نہ کھائیں، آپ کچھ کھا کے نکلے اور بعد میں منہ میں آ جاتی ہے کوئی چیز تو بھی نہیں کھائیں گے، پھر کیا کریں گے، آ جائے تو آپ نکالیے اور رکھ دیجیے اس کو اپنی جیب میں، ادھر ادھر مت پھینک، دیکھیے وہ غلاظت ہے، آپ ڈال دیجیے جیب کے اندر، ٹھیک، سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن اس کو نگلا نہیں جائیں گا، ٹھیک ہے، اس کو نکال کے آپ رکھ دیں گے۔ تو نماز میں کھانا پینا یہ بھی نماز کے عمل کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہوگا، تو اس بات پہ بھی ہم جو ہے خاص دھیان دیں، ٹھیک۔ تیسری چیز جو ہے کہ نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں، نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا یا نماز میں بات کرنا خاص طور سے یہ درست نہیں ہے۔ نماز کی درستگی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے، لیکن نماز میں بات کرنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے جو ہے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو، ٹھیک۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو، ٹھیک، اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہا کرو، ٹھیک، تو سکون کے ساتھ کرنا ہے، تو لہٰذا نماز میں ہمیں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر بات چیت بولے تو یہ کیا ہے، کون سی بات چیت کریں گے؟ اب جیسا کہ امام نے غلطی کی، آپ لقمہ دیتے ہیں، لقمہ دینا کیا ہے، بات کرنا تھا، اصل میں فرمایا جب کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کرے، کیا کہے، سبحان اللہ، تو بات کرنا ہوگی نا، سبحان اللہ۔ امام سے جب کوئی غلطی ہو تو مقتدی اشارے کے لیے کیا کہیں گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کیا بولتے ہیں، اللہ اکبر، مطلب کر، ایسا نہیں کرتا، جھک اٹھ، ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے سبحان اللہ، آپ غلطی پر اس کا اللہ کی ذات پاک ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ ہمارے پاس کیا بولتے، اللہ اکبر، مطلب سمجھو امام غلطی سے قاعدے کے بغیر اٹھ گئے، اللہ اکبر، تو اب آپ نے کہنا سبحان اللہ، تو لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بالکل بیٹھے بیٹھے ہی بولتے، اٹھتے نہیں ہیں، مطلب بیٹھنے ہی پڑیں گا تیرے، کیسا نہیں بیٹھتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ کبھی کبھار اس کو اندازہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہو تو اٹھ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا، پریشان ہوتا ہے امام بھی بدل۔ سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ، امام اس کے بعد بھی نہیں بیٹھا، آپ کو کھڑے ہو جانا پڑے گا اور سر مل جانا پڑے گا، سمجھ رہے، بہر ہے سبحان اللہ۔ عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں چونکہ آواز سے نہیں کریں گی تو عورتیں کیا کریں گی، تالی کی آواز کریں گی، اور اس کا طریقہ ایسا نہیں ہے، اس کا طریقہ ایسا ہے، مطلب یہ ہاتھ سے
اس کے اوپر والے پشت پر مارا جائے گا. یہ چونکہ بہت بڑی تالی ہوگی تو پشت پر مارا جائے گا, تو اس سے امام سمجھ جائے گا کہ وہ غلطی پر ہے. لیکن اب عورتیں تو پیچھے ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں کہ ان کی آواز آئیں گی, وہ کر لے. لیکن اگر وہ کر سکتی ہے ایسا کہ امام مرد ہے اور عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہے, سمجھ لی حضرت کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں پڑھایا کرتے تھے عورتوں, تب تو پوری عورتیں تو سبحان اللہ نہیں کہیں گی, آواز کریں گی, امام سمجھ جائیں گے ارے مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک, تو بہرحال یہ جائز بات ہوئی نا. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی, 3 رکعت پڑھا دی, تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور نماز میں کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ یہ کہا, آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں, اور آپ نے سجدے سے ہو, چونکہ یہ جائز بات چیت تھی نماز. صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے, کیونکہ ابھی وہ رول نہیں آیا تھا کہ سبحان اللہ, وہ پتہ نہیں صحابہ کو نہیں پتا تھا. تو آپ جو آپ سب پہ وہی اتر رہی تھی, شریعت بن رہی تھی, تو ہو سکتا ہے شاید ظہر 3 رکعت ہوگی, وہ ڈرنے لگے تو پوچھ لیا. آپ نے کہا نہ میں بھولا, نہ ظہر کم ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں, اور اس کے بعد آپ نے جو سجدے سہو کرایا. ٹھیک, تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی. تو یہاں صحابی نے بات کی, لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی, کیسا بولے میرے خاموش ہے. تو پتا چلا نماز میں جائز بات چیت جو ضرورت کی ہوتی ہے, ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے سبحان اللہ کہنا, لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئیں گے. جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے, سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملت ہو گئی, اس کی خیرت کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی, آیت ریپیٹ ہو گئی, تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں, لقمہ دے سکتے ہیں. ٹھیک, لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوگا, جو جس نے اقامت دی ہوں گی, اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہو, اگر اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے. ٹھیک, اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی, اس لیے کہ عموماً اگر معروف سورے ہیں, چھوٹے چھوٹے آخری سورے سب کو یاد ہوتا ہے, لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے کہ وہ امام بھی بھول جاتا, اب جو آگے کرتے سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں, کھڑا ادھر لقمے آیا تھے کہ پریشان. جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے, اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا, تو پہلے وہ حقدار ہے, تو ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے کچھ کریں. اس بات کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے. مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں, کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے, کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس نے, تو ابھی نماز, ہاں بس ہوتا ہی ہے, یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں. اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی, شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے. اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے سب والوں کی سب کی نماز خراب کر, مطلب ایک ویو اپان ویو چلتی ہے, وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتا, اب وہ کیا ہوتا ہے, وہ بادل دور تک ہاں چل رہے, پھر یہ کھڑا ہے, پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی ہے. اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی, کیا کروں گا مانو آپ کو, نماز کو نکل جاؤں گا, کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی نماز خراب ہوگی. میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دن میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی, ایک ہی دن کا واقعہ. ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد, اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال, ایک تو کیا کرتے ہیں امامت کے لیے زبردست, چلو آگے چلو, وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہے. اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا, اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو, دعا یاد نہیں رہتی نماز کے بعد. آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں بہت سارے لوگ, ان کو نماز پڑھانا آتی ہے, دعا کون کرائے گا, وہ یاد نہیں رہتی ہے, تو پریشان رہتے. اب چلو بڑھا دی, ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی. جب ظہر بڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی ظہر, وہ اس لیے پڑھا رہے کیونکہ لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا, آج آرام سے پڑھوں گا. مطلب ان سے میں نے بعد میں پوچھا آپ نے اتنی لمبی نماز, ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں؟ بولے میں ایسا پڑھا تھا, بولے الحمدللہ ایسا پڑھا تھا, ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا, تو ہو گئے 16 منٹ کی ظہر. ٹھیک, اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرا, سجدے میں اتنے لمبے کرا, سجدے میں لوگ ہنس رہے, لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں. سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں, پھر سب ایک دم خاموش, پھر سجدے میں جا رہے, جب سجدے سے کھڑے سب نارمل, ایک آدمی نظر نہیں آ رہا کون ہنسنے والا تھا, کوئی نہیں دکھ رہا. وہ بچوں نے شروع کی ہنسی. بچوں نے کیا کیا معلوم, پیچھے ایک بچہ تھا, جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا, ارے اٹھو نا, تو بہت دیر سے وہ سجدہ کر رہا. 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر, بولے سجدے کتنے لمبے تھے, اس نے بول کے خاموش ہو گیا, اٹھو نا بول کے, اور شروع ہوئی پھر ہنسی. تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا, ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا. سجدے میں جاتی جو ہنسی کی آواز آ رہی بندی اس کے اندر, تب کیا کریں گے, بیسٹ پارٹ, اٹھو نکل جاؤ باہر, ہنسی آ رہی نکل جاؤ, چھوڑ دو اس نماز, یہ بیسٹ ہے. وہاں رہنا, ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا, اگر بج جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجیے, اپنی نماز توڑ دیجیے نا. کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا, دستی لگاتا اس کو,
اور وہ بج رہا، پورے مسجد کی نماز خراب ہو. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. بند نہیں کر سکتے، آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا، اپنی نماز خراب کرو. پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے موبائل کے؟ سمجھ، یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو، نکل جاؤ سب وہیں کھڑے. اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے. ایک صاحب آئے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا. نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی. انہوں نے قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں الحمدللہ شروع کر دی. ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دیا اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے. اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی، ہر تھوڑی دیر کو ایک ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی، پھر وہ ہنس رہا وہاں تک. مسجد میں سیریل 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے، ایک بھی توڑ رہا نہیں، ایک بھی نہیں توڑ رہا. تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا. پرانی بات، بھاگ گیا نکل. یہ اتنا ہنس رہا. اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر. تو وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا. ایک تو یہ خیرت ہنسنے کی بات نہیں تھی، آ گئی آپ کو ہنسی، سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا وہاں سب. وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے. تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا تو واقعات آ گیا. جیسے آپ نماز پڑھ رہے آپ کا بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا ہے، بلکہ بچے بہت کرتے، شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے. اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ خالی مسکرا رک گئے تو یہ نماز میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ نماز میں نہیں ٹوٹی، کوئی کمزوری نہیں، یو کین گو آن، آپ چلتے رہیے آگے پڑھتے رہیے. ہنسی آ گئی تو نماز پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سے منع کیا. نماز میں ہنسنا درست نہیں. اور اس کے تعلق سے آپ جو حدیث کے الفاظ ہے وہ طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا کہا کہ مسکراہٹ نماز کو نہیں توڑتی، البتہ کہنے لگا کہ نماز کو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی. ہنس رہے آپ کہ نماز کا مقصد فوت ہو گیا نا، آپ ہنس رہے ہیں. نماز عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ سے دعا ہے، رحمت کی دعا ہے. اللہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں بندہ کرتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے اور اس میں پھر اس کو ہنسی آ گئی تو وہ اس عمل کے خلاف ہو گیا. مسکراہٹ آنا ایک الگ چیز ہے، وہ آ جاتی ہے کبھی کبھار. ہنسنے سے نماز آیا، کیا کرنی ہے نماز توڑ کے ٹھیک چلے جانا. اور کچھ فقہا اسی وجہ سے اس حدیث سے لکھتے ہیں کہ قائقے مار کے ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیوں آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بہرحال صحیح بات تو ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی تو فوراً نکل جائے گی. نماز ہی نہیں ہو رہی آپ کی، کیوں کھڑے؟ لیکن ہاں بس برابر وہ صف میں کھڑا کہ ہنستے کھڑے رہیں گا پورا ٹائم، ہٹیں گا نہیں، فوراً ہٹ جانا چاہیے. اسی طرح جو ہے کسی بھی کام میں ایسی مشغولیت جو عبادت کے منافی ہو، یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے جو بھی کوئی مشغولیت جو عبادت کے منافی، عبادت کے مقصد کو فوت کر دیتی، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نماز میں، وہ تمام چیزوں سے رکنا چاہیے. خام و خواہ کھجانا ضرورت الگ چیز. خام و خواہ کھانسنا صرف گلا صاف کر لینے کے لیے، کھانسی آ جائے کھانس سکتا ہے لیکن صرف گلا صاف ہو جائے بول کے خالی گلا کیا کرنا ہے، صاف نماز کر سکتے ہیں یہ سب عمل ٹھیک. تو ایکسٹرا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے نماز ضائع ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، وہ مت کیجیے، اس سے کہ نماز اس سے باطل ہو جائے. اب وہ کام جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ یا جس کو غلط سمجھتے ہیں، جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا، جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا ٹھیک، اس کو سمجھتے ہیں. ان میں آج کے دور میں کہوں گا سب سے پہلے جو کام نماز میں کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نماز کا حصہ ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جس میں سب سے پہلے آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں سب سے بڑا خلل ہے موبائل بجنا. ہمارا بتا گیا ہو بج گیا، پہلے تو بند کرنا چاہیے. اب بج گیا تو کیا کریں گے آپ معلوم آپ کو، آپ اسے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھ دیں گے. یہ بالکل جائز ہے کیونکہ نماز کے درستگی میں سمجھ رہے ہیں، نکالیں گے بند کریں. میں اس حد تک کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں ٹھیک. اور میں نے خاص طور سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جو ہے گلف خلیجی ممالک میں نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے، صلاح ریسیو کر کے صلاح پتا نماز میں. یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے. اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا. اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا، نکالا اور ڈال دیا. یہ کیا جا سکتا. پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل. ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہے، یہ مسئلے کا علم نہیں. اب ہوتا کیا ہے نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا. نہیں غلط عمل. پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے؟ کئی بار گر رہی، ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں، یہ چھوڑ دینا اس کو بھی. جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے ہم کو علم نہیں مسئلے اور لوگ بولتے بھی نہیں. جیسا موبائل بج گیا تو کیا مسجد کا امام بول نہیں سکتا اٹھ کر کے دیکھیے موبائل اگر بچ جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے، آپ لوگ بند کر لیا کیجیے. تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا. نہیں یہ تو نہیں بولیں گے. ہاں یہ برابر بولیں گے نماز سے پہلے اپنے موبائل فون بند کر لیجیے. یہ کہاں اقامت کے اندر شامل ہے موبائل فون کر لیجیے بند کر لیجیے بولنے. جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بج بھی جائے تو بند کر لیجیے. نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے. انسان ہے لیکن غفلت ہو، اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا. کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے تمہارے گھر میں کال کی ضرورت، اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو، بج گیا. تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے نماز میں، اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا ٹھیک، وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے. لقمہ دینا سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر ٹھیک ہے، یا ایسی حرکت کی عورتیں
آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا, معمولی سا بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے. معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں, یہ سب کر سکتے ہیں. ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل جائے, جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اٹھ جا رہا ہے, ہوتا ہے نا کبھی, تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کے نیچے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچا ہے, وہ میں نے بس تفصیلات لے لی. معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کی. اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان, چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے, اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جمائی کو روکو, اسے لینا نہیں چاہیے. ٹھیک, یہ کرنا. لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں گے اس کو روکے, لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گے. چھینک آنے پر آپ کوئی الحمدللہ نہیں کہیں گے. نماز میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں, اور کہا نماز اللہ کا ذکر ہے, تم اللہ سے مشغول ہوتے ہو تو یہ نہ کہو, کیونکہ ویسے تم ذکر کر رہے ہو نا, پھر سبحان الحمدللہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی نماز کی حالت, وہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر تھر کانپتے, جو کہ چھینک مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے, کنٹینیو نمازوں میں جمائی. جو لینا ہے اس کو روکتا ہے, جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے, امت کو سست. لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو, اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو, اس کو مت نہیں لینا چاہیے. تو چھینک ہے, کھانسی ہے, فطری جو ہے, خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے. فطری طور سے آگے ایک الگ بات, اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ, وہ ایک چیز سے چھینک مت روکے, چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو, یہ فطری. اسی طرح مجبوراً کھجلی, اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے, خارش ہے, یا اچانک ہوتی ہے کبھی, تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے, لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتا رہے گا درست میں, ٹھیک, تو یہ بھی بہرحال جائز. اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے تو سب بھی جائز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی بات ہے, ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے, آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے, چھوٹے تھے لیکن دیکھے آپ نے وضو کیا, خود بھی وضو کی, آپ نے رکعت باندھی, خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی, اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں امام کے, اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے, اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مقتدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا, اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر. سمجھا, تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی, اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا. عبداللہ بن عباس ادھر سے ادھر آئے, کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی, میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی, پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء شروع کر دی, تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا, اتنی دیر انتظار کرتے رہے, سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے, سورہ آل عمران ہو اور سورہ نساء شروع ہوگی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا, اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا, میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے, پھر جا کے سو بھی, مطلب پڑھنا چاہیے تو جب تم آئے تھے اپنے گھر سے, میرے گھر, آپ نے گھر رکے تھے, آ کے چھوٹے تھے بچے رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی, تو بہرے تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں سے نماز میں کیسا درست کیا, امام تھے آپ, پتا چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں, جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے, جو بھون شروع ہوتا اس کا, پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہیں, ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا, مائک کو تھوڑا سا بہت کرو, تھوڑا نیچے کر لیا, کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں, ہے نا, تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں, چونٹیاں ہیں, اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے, تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا, بازو چونٹیاں ہیں نا, کاٹ سکتی ہے نا, اتنی بس. تو یہ چیز ہے. یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت کی, رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر, غلاظت کر کے چلے گی, دیکھا نہیں فجر میں امام آیا, کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی ہے سرک جائے, یہ جائز حرکت, یہ جائز. مقتدی غلط کھڑا تھا, ہم نے اس کو ادھر سے نکالا, جائز. اسی طرح نماز کے لیے دو لوگ کھڑے ہیں, امام کھڑا ہے, مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے, چونکہ دو ہی لوگ نماز میں, تو سب بننا ضروری, تو سب دونوں کی. اب مصلی آیا ایک اور, اب اس کو کھڑا ہونا, تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوں گا, وہ کیا کرے گا معلوم, امام کو پیچھے سے وہ کرے گا, تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گے, مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی, امام آگے سرک. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر دو لوگ کھڑے ہیں تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو, اس کے پیچھے والی صف, اور مقتدی بازو, جیسے کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دے گا, امام اپنے مصلی پہ چلے جائے گا, مقتدی پیچھے صف بنا لے, سمجھ رہا. لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہوں, بس یہ جائز حرکتیں ہیں, یہ جائز آگے پیچھے ہونا, یہ نہیں کرتے ہیں. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے, ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے دور گئی, تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس, جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں, صف بندی کے ادب میں نہیں لینا,
थोड़ी। एक इमाम और एक मुक्तदी है तो इमाम आगे खड़ा और मुक्तदी पीछे खड़ा, ये थोड़ी नमाज होगी, क्योंकि सफी नहीं बनी। सब कहाँ बनी? मसले का इल्म होना चाहिए, बहुत अहम चीज है याद रखें। एक मरतबा मेरा एक कस्बे से जाना हुआ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक घराना अहले इल्म था, इल्म रखता था, बहुत छोटा दिन खजा, मुझे नहीं मानता, उसी दिन पे तारुफ हुआ। फजर में गया तो दो आदमी नमाज पढ़ते फजर, और जल्दी नमाज थी और रास्ते भी मस्जिद थी वो। तो जब मैं वहाँ गया वजू करके जाकर बाजू खड़ा हो चुकी, मैं डरा हुआ था कि अगर मैं धक्का दूंगा तो एक नया मसला, इमाम को धक्का देने हमारे बोलते एक नया मसला, तो रिस्क नहीं लेना। मैं खामोशी से आकर दो खड़े थे, तीसरा खड़ा हो गया। हमारे दो और भी साथी थे, बोले नहीं अभी खड़े हो जाओ, ये गाँवों की मस्जिद है, बहुत झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में झगड़े हो जाते हैं। जैसे ही मैं बाजू खड़ा हुआ, इमाम इल्म रखने वाला था, वो आगे बढ़ गया, खुद वो आगे बढ़ के चले गए मुसल्ले, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपने मुसल्ले से इमामत के पीछे खड़े थे। एक आदमी जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो आगे चले गए, और फिर हमारे बाजू वाले खड़े हुए, सब बने नीचे, उनको इल्म था उस मसले। बाद में वो देखने लगे, अरे बोले आपने मुझे वो नहीं किया। मैंने कहा हमको पहले डर लगा हुआ था, ठीक है, कि आपको धक्का देते रहे, कि मैं बाजू वाले शुरू हो जाता हमको सवाब की नीयत से, कि इमाम को धक्का दे रहा, इमाम को हटा रहा नमाज में, इतना बड़ा गुनाह। तो बोला मैंने रिस्क लेना पसंद नहीं किया कि इमाम को हटाने का। वो भी हंसने लगे, कहा नहीं सही किया आपने, बोले इल्म नहीं होता लोगों को, लेकिन इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इल्म रखते हैं और हम लोग ऐसा अमल करते हैं। मैंने कहा बड़ी बात है, लेकिन भाई हर जगह की हालत इस तरह से नहीं, ठीक। तो ये हलचल जायज हलचल है, आप कर सकते हैं। इसी तरह इमाम खिरत भूल जाए, गलती हो जाए तो आवाज देना, ये भी मैंने तफसीलात आप कर सकते हैं। इसी तरह नमाज में आपके आगे से कोई जा रहा है तो आप उसको नमाज की हालत में रोक लेंगे, ठीक है, ये जायज अमल है। हमारे पास क्या होता है देखिए, एक केस तो ये होता है, नमाज में आप खड़े, कोई चला गया, अब वो गया और दिल में कुछ नहीं उसको, बस दिल में। दूसरा केस, दिखता नहीं गया, नमाज पढ़ रहा था मैं और चले गए मेरे सामने से, मतलब वो समझता नमाज टूट गई उसकी, तो वहीं शुरू झगड़ा। मैं एक मरतबा कुछ बड़े लोगों ने पीछे सफ बना दी, दो सफ मस्जिद में आगे बनी, रमजान का महीना था, मगरिब की नमाज थी। बोला ये से दो पीछे कैसे खड़े हो गए लोग बीच में, दो सफे बीच में खाली और रास्ता भी नहीं जाने का। तो मैं आगे गया और सफ में से गया पूरा, ऐसा सफ पूरा तोड़ते सफ के बीच में, नमाजियों के सामने से। चूंकि जब सफ आगे खाली होगी, पीछे नमाज मुक्तदी कोई खड़ा होगा, और अगर मैं सफ पूरी करने आगे जाऊं तो मुझ पर गुनाह नहीं उनकी नमाज का, क्योंकि उन्होंने गलत खड़ा किया अपने आप, चला गया। अब चला गया तो उसमें से क्या हो गया, एक ही हुशार था पूरे सफ में, बाकी सब तो खड़े थे, एक ने तोड़ दिया, टूट गए रे, टूट गई नमाज अपनी बनी। और दूसरे दो नहीं तोड़ रहे, तोड़ो। और बाद में नमाज क्या मौलाना समझता नहीं कि तू हमारे सामने चले गए। मैंने कहा क्या जाहिल है, तुम पीछे वैसे ही खड़े हो गए, मतलब मौलाना ज्यादा समझता ना, मौलाना बोल रहे ना, तो क्या जाहिल है, तुम पीछे खड़े हो गए सब बना के। नहीं बोले मेरे को जल्दी जाना था। अगर ऐसी सब जल्दी जाएंगे तो मस्जिद अंदर रहेंगी, सड़क पे नमाज पढ़ के निकल जाएंगे, जल्दी दी कहते उनको, तो पीछे सब बना ली उन्होंने। हो सकता दावत होंगी, रस ज्यादा होगा, तो वो दावत में से इधर नमाज सब नहीं मिलेंगी तो घर छोड़ के यहाँ ना पढ़ाऊंगा। आप लगा कि यार दस्तर तो जब भी बीत जाता, सब मगरिब होते लोग पढ़ा, दस्तर बीत जाता, तो पीछे खड़े हो। मैंने कहा क्या जाहिल, तुमको इतना भी नहीं समझा कि तुम ऐसी सफ नहीं बना सकते, तो कुछ नहीं, खामोश हो गया था, क्योंकि गलती उनकी थी, तो तुड़ा भी दिया उसने। तो दो होते हैं, एक तो या तो दिल में कुड़ते हैं, दूसरा नमाज तोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, जब कोई नमाजी के आगे से जात फरमाते हैं, उस शख्स को वो रोक ले। हदीस के अल्फाज क्या है देखिए, सही बुखारी सही मुस्लिम की, जब कोई सुतरे के तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा हो, अब इमाम के आगे जो है वो उसका सुतरा हो जाता है, लेकिन अगर मैं अकेला पढ़ रहा हूँ तो मेरे आगे कोई चीज है तो वो मेरा सुतरा है, और कोई उसके आगे से गुजरना चाहे, मतलब वो सुतरे की लिमिट के अंदर से, सजदागाह के अंदर से, तो आप फरमाते आगे से गुजरना चाहे तो इसे रोक दे। अगर वो रुकने से इनकार करे तो उस लड़े, हदीस के अल्फाज आपने फरमाया लड़ाई करे, इसलिए कि वो शैतान है जो नमाजी के सामने से जा रहा है। जायज लड़ाई है, कर सकते हैं आप, कि रोक ले, रोक देना है, ना रुके धक्का दे, ना रुके तो लड़ाई करे उससे, मैं जाने नहीं दूंगा तुझे यहाँ से। लड़ाई मतलब आप नमाज में उसको धक्का दे सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं, यहाँ से नहीं जाने दूंगा, बाकी कहीं से भी जा। इसलिए आपने फरमाया अगर तुम में से किसी को मैं बता दूं नमाजी के सामने से जाने का गुनाह क्या है, तो तुम 40 तक इंतजार करोगे। रावी कहते हैं मैं भूल गया आपने 40 दिन कहा या 40 साल कहा, मैं भूल गया, लेकिन हम 40 दिन और 40 साल को भी अगर छोड़ दें, 40 मिनट भी ले ले तो बहुत है, 40 मिनट रुके रहे इंसान कम से कम, समझे, 40 तक रुके रहोगे। रावी कहते हैं भूल गया दिन बोला या साल बोला, मतलब नहीं जाना चाहिए, और ये जायज है रोकना। एक मर्तबा एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, दूसरे सहाबी का एक बच्चा सामने से गया, आपने उसको नमाज में ही मारा, रोका पर नहीं रुका तो उसको एक मारा, अब मारने से रोना शुरू कर दिया बच्चे। उसके बाद वो मिले और कहा कि तुमने मेरे बच्चे को नमाज में मारा, रो रहा था, तो कहा अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज में रोको, ना रुके तो लड़ो, इसलिए मैंने उसको मारा। बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन हो सकता है बच्चा रोज ऐसी शरारत करता होगा, इसलिए सहाबी को पता है कि रोज करता है, तो उसको सजा देने के लिए आप नहीं, समझ रहे, बच्चा बड़ा हो चुका होगा, लेकिन वो क्या बच्चों को कहता ना कुछ चलो नमाजों के सामने भागेंगे, एक आदमी को नसीहत करना ही पड़ेंगे, शायद वो रोज करता होगा ना, उन्होंने इतने बार छोटे बच्चे नमाज में सामने से गए तो कुछ नहीं होता, नमाज को याद रखिए, कोई मसला नहीं होता उससे नमाज। ये बड़ों के लिए बात कही जा रही है, बड़ों से मुराद बालिग के, बालिग इंसान 10 साल के बाद हो जाता, 10 साल, ठीक है, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं नमाज में सामने जाते
کچھ نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. حضرت حسن، حضرت حسین اور امامہ آپ کی جو نمازی تھی یہ نماز میں آ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کبھی کاندھے پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی گردن پہ دونوں طرف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول کیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی. اور پھر میں نے سجدے میں سے صحابی کہتے سر اٹھایا تو سر اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین دونوں کاندھے پہ بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور دونوں نماز سے آگے سر پہ بیٹھ گئے، کاندھے پہ پیر ڈال کے، ایک آگے گردن پر ایک پیچھے گردن پہ بیٹھا، لیکن اتنی دیر سجدہ. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں کو نیچے اتار کر نماز پڑھائی. نماز کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک صاحب آ کر تھوڑا دیکھنے لگے، بچے دونوں گھورنے لگے، کیا تمہارے وجہ سے ہم کو لیٹ ہوتے. صاحب نے دونوں کو جو ہے ایک مانڈی پہ ایک کو اور دونوں کو بٹھایا اور کہا یہ سیدین ہیں، یہ دونوں ماسٹر ہے، یہ دونوں بڑے ہیں اس کے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے میں محبت ہوں. تو صحابی خاموش بیٹھ کے چلے گئے. اس سے کیا پتا چلا بچے نماز میں سامنے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، پیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں، ہوتا ہے نا بچے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے حدیث میں یہ بھی کہا الفاظ کہ بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر مزہ لے لیں. ہوتا ہے نا بچوں کو گھوڑا بن جاؤ چلو بیٹھ گئے. تو ہو سکتا ہے اللہ کے ویسا کرتے ہوں گے گھر میں بھی. اب جب نماز میں آئے تو بیٹھ گئے، تو کہا بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے، میں نے سوچا تھوڑی دیر انتظار کر لوں، بچے مزہ لے لیں، اس وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کر. اسی طرح ایک روایت میں آتا فرض نماز کے لیے نکلے، آپ کی نمازی امامہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ اس کو گود میں لے کے نماز گود میں وہ آپ سن کی تھی، آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ گود میں بیٹھی اور آپ نے قیام کیا. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، نمازی کو بازو رکھا اور رکوع کیا. پھر آپ نے دونوں سجدے کیے. جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپک گیا تو آپ نے اسے گود میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی. یہ جائز حرکت. یہ بات کس کے لیے لاگو ہوگی معلوم؟ آج کے دور میں ماں اکیلی ہے گھر میں، بچوں کو اکیلا آپ چھوڑ نہیں سکتے. یاد رکھیے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ چھری ہاتھ میں لے لیں گے، جا وہ ڈسٹ بن کے اندر کچھ کر دیں گا، بھری ہوئی پانی کی ٹاکی ہے، بکیٹ ہے پانی کی، اس میں منہ ڈال دیا، واشنگ مشین چالو کر دیا، جا کر کچھ بھی کرتے ہیں بچے. تو ماں کیا کریں گی؟ چلو نماز پڑھنا، آؤ بیٹا، گود میں لیا، اللہ ہو بچہ گود میں آ. بہت سی عورتیں ہوتے ہیں نماز کس طرح پڑھنا، بچہ بہت ضدی ہے، سنتا نہیں ہے نا. سنت میں طریقہ، یہ فرض نماز آپ نہیں پڑھائی. اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا، ان کو بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا، بولے اور ایسا ہے ویسا ہے، جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو، بولے جاؤ. اللہ کے رسول پڑھتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب بچے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے نا گود میں لے کے. حدیث ہی سکھا رہی نا. جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا، میری بیوی اسپتال میں ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، اب کیا کروں؟ نماز چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا، جا کے مسجد میں جاؤں گا لے کے پڑھوں گا گود میں. اب ہے میرے پاس جواز. خاموخواہ نہیں حدیث میں کیا راستے جاتے تھے بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے، ضرورت کے تحت، سمپل. وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت ہے کہ کہا یہ حسن اور حسین آ جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بیٹھتے تھے نماز میں، سامنے جاتے تھے، حسن کو لے کے نماز پڑھتے. میں نے کہا اب کیا اب فضیلت بیان کرنے میں حسن حسین کی اب برابر وہ روایتوں کو بیان کرتے ہیں. یس، اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں. تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی حرکت پڑے، جائز حرکت ہے. ایک ماں ہے اکیلی، بچہ ہے گھر میں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، دونوں لڑ سکتے ہیں آپس میں، چلو بڑا بازو کھڑے کرو، چلو ادھر سے آؤ، چھوٹے کو آپ نے گود میں لے لیا، نماز نہیں چھوٹیں، یا پھر سامنے بٹھائیے، یہاں سے ہلنا نہیں. اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں ہلتا تو ٹھیک. اور بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں نماز کو کھڑے ہو گئے، بچہ پاس سے چلا گیا، رسک ہے، ڈر ہے، کھانا بن رہا ہے، فلاں ہے، کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے. آپ انسانی جان سب سے اول ہے، نماز توڑ دے، بچے کو لائے اور گود میں لے کے پڑھے. آپ کو پتا ہے بھگ جا رہا ہے، لیکن شروع کر دیا، اکیلی آپ گود میں لے کر پڑھے. سنت سے ثابت ہے یہ چیز. آپ کی نمازی پر ضد چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ نے گود میں لے کر پڑھا. اسلام بہت آسان ہے، یہ سخت اور مشکل دین نہیں. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائض کے لیے آپ کو زندگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے، بچہ آپ کہیں بھی چل رہا، آپ ٹرین میں نماز نہیں توڑ سکتا، بچہ کہاں گیا وہ فکر بھی لگی تو نماز تھوڑی ہو رہی ہے آپ کی. ثانی ذہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں، سامان کی حفاظت میں، سامان کو سامنے رکھ دیا، بچے کو بیچ میں لا کے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی. بچہ بھی سامنے، سامان بھی آرام سے اطمینان سے نماز پڑھنا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جائز حرکتیں ہیں جو کر سکتے. تو آگے سے گزرنے والے کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے. نماز کی حالت میں موذی چیز آ گئی، نقصان دہ چیز، سانپ، بچھو یا کوئی ایسا کیڑا کاٹا جو نقصان دہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ اسے فوراً قتل کر دو. حدیث کے الفاظ اس طرح سنن ترمذی کی جو روایت ہے، آپ نے فرمایا نماز میں دو چیزیں، سانپ اور بچھو آ جائے تو اسے قتل کر دو، کیونکہ یہ خطرناک ہے. آپ نماز میں کھڑے، آپ بعد میں بھی اگر ماریں گے اور کہیں چھپ گئے گھر میں جا کے تو کتنے دن تکلیف ہوتی ہے آدمی کو، کہاں چلے گیا، بچوں کی جان کا ڈر، یہ ڈر، فوراً مار دو. آپ نے کہا نماز میں بھی آپ ان کو مار سکتے. آپ نماز کی حالت میں کوئی چیز بازو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ میں ختم ہو جائے گا تو وہ کر دیجیے، لیکن صاف ظاہر سی بات ہے ایسی چیز نہیں ہوتی. بچھو ہلو چلتا ہے، ظاہر سی آپ کو نماز توڑ بھی سکتے ہیں. نماز توڑ دیجیے، اس کو ختم کیجیے، آ کر اپنی نماز کنٹینیو. ٹھیک. آپ نے ایک حدیث سے فرمایا آپ نماز پڑھ رہے اور آپ کو بچھو نے آج کاٹ لیا،
آپ نے کہا اللہ بچھو پر اقرب اس پہ لعنت کرے، یہ انبیاؤں کو بھی نہیں بخشتے اور آپ نے اس کو مار دیا، ٹھیک. اور فرمایا اگر کوئی بچھو اور سانپ کو نماز میں بھی پائے تو کیا کرے؟ مار دے اس کو، اس لیے کہ یہ انسان. تو ایسا موزی چیزیں ہو سکتی ہے کچھ آ جائے، کوئی اور بھی کیڑا کاٹا جو ہمارے علاقے میں بہت زہریلا ہوتا ہے. سانپ بچھو تو ایک دم عموماً جس کو کہیں گے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ دونوں جانور نقصان کے لیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی زہریلی مکڑی آ جائے، ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن بہت سارے علاقوں میں خلیج کے یا امریکہ میں اس میں بڑی بڑی زہریلی مکڑیاں ہوتی جو کہ بالکل سانپ اور بچھو کے برابر ہی زہر رکھتی ہے اور اتنی ہی خطرناک ہوتی جان کے، تو وہاں بھی انسان توڑ سکتا ہے. مطلب ہے موذی چیز جو انسانی جان کو نقصان ہو اس کو قتل کر سکتے. اسی طرح جو ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی سلام کہے تو انسان ہتھیلی سے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کو ہتھیلی سے جواب دیا، ٹھیک. تو نماز کے اندر کوئی سلام کر دے تو آپ اس کو ہتھیلی سے جواب بھی دے سکتے ہیں. اور یہ عمل بعد کے دور میں صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ اس طرح سے کوئی مسجد میں سلام کرتا تو اس کو جواب دیا کرتے سیدھی ہتھیلی کو اٹھا کر نماز کی ہی حالت میں. یہ بہرحال جائز حرکتیں ہیں جو کی جا سکتی ہے، وہ تھی جو منع ہے اور وہ تھی جو نماز کو باطل کرتی ہے. تو آج تین باتیں ہم نے دیکھی، وہ اعمال حرکت اور سکنات جو نماز میں درست نہیں، جائز نہیں ہے، وہ عمل جو باطل کرتے ہیں، اور وہ عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے. دوسرا رمضان کے پہلے 3 دن اور 4 دن، پہلے دن تو ہوتا ہی ہو، رمضان کے پہلے دن آپ جائیں گے مسجد میں، آپ خود جائیں گے اور جگہ نہیں ملیں گے آپ کو. لوگ بولیں گے نماز پڑھا کرو، سال بھر جاؤ حضرت، آپ بولیں گے ہاں سال بھر میں آتا اور آج میرے ساتھ یہ سلوک، کہ تو مسجد نمازیوں سے پہلے بھری نہیں رہیں گے. اور جو ریگولر نمازی ہے اس کو دیکھ کے لوگ بولیں گے کیا حضرت نماز نہیں پڑھتے، برابر ٹائم پہ لیٹ آتے جاؤ، تو وہ خود پریشان ہوتا ہے غلطی ہوئی اپنے سے. تو یہ 2-3 دن رمضان کے تو میں نے دیکھا ہوں، تو آپ روڈ پہ راستے میں نہیں پڑیں گے آپ. ہاں راستہ بند کرنے سے اگر کوئی حرج نہیں، الٹرنیٹ وے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو یہی کہوں گا راستہ بالکل بند مت کیجیے. دوسری جماعت ہوں گی پھر وہاں پھر سے ایک جماعت، ٹھیک ہے. اور عموماً جو عام اعتبار سے ٹوٹتا ہے وہی ٹوٹیں گے. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ اگر گھر میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا اقامت ہم دیں گے؟ تو ہاں، اگر آپ گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور اکیلے یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی نماز کے لیے اقامت دیں گے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نماز سے پہلے اقامت دی جاتی ہے اس کا ثواب دوہرا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا اگر میں اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہوں یا گھر میں جماعت بنائی جائے تو اقامت دی جائیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اقامت دی جائیں گی اور پھر نماز کھڑی کی جائیں گی. تو لہٰذا آپ اگر اکیلے پڑھتے ہیں، گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو اقامت آپ اس میں دیں گے، اس لیے کہ اس سے ثواب نماز کا بڑھ جائے.